سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ان اللہ لقوی عزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں جہاد کا تذکرہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جتنی بھی جہاد کے متعلق آیات ہیں، یعنی کہ جو جہاد کے احکامات ہیں، اس سلسلے میں یہ آیات سب سے پہلی ہیں جن کے اندر جہاد کا حکم نہیں بلکہ جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد تو پھر جہاد فرض ہو گیا، جس طریقے سے نماز فرض ہے۔ بہرحال ان آیات کے اندر جب جہاد کی اجازت ملی تو اس پر صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے، اور جب حکم ملا تو جس طریقے سے نماز کو وہ فرض سمجھتے تھے، اسی طریقے سے جہاد کو بھی فرض سمجھتے تھے۔ جہاد نہ صرف یہ کہ کیا بلکہ حق ادا کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم جہاد کی اجازت کیوں نہ دیں جن کا صرف اور صرف یہ قصور ہے کہ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس جرم کے اندر ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا، اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک قانون اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آپس کے اندر کفار ہیں، ہم ان کو بھی لڑاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہ ہوتا، ان کے آپس کی لڑائیاں نہ ہوتی، تو یہ سارے متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کو اجازت ملی ہے، پھر اس کا حکم بھی ملا ہے، پھر جہاد نہ کرنے پر وعیدیں بھی اتری ہیں۔ دوسری طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے کافر بھی ہیں، تمہارے جو دشمن ہیں، ان کو آپس کے اندر ہم لڑاتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ ہم جانی مالی نقصان کرا دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے چکروں کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ قانون نہ ہوتا تو روئے زمین پر کوئی بھی عبادت خانہ محفوظ نہ رہتا۔ مثال کے طور پر جو ہندو ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی عیسائیوں کے گرجے ختم کرو، عیسائی کہتے ہیں ان کے مندر ختم کرو، یہ سارے مل کے کہتے ہیں مسلمانوں کی مساجد ختم کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
ہمارے اس قانون کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ آپس کے اندر ان کے جھگڑے رہتے ہی رہتے ہیں۔ ایک گروہ اگر سوچتا ہے کہ میں ان کا مندر گراؤں تو اس کو اپنے گرجے کی فکر پڑ جاتی ہے، اگر یہ اس کے گرجے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اپنے مندر کی فکر پڑ جاتی ہے، بھائی ان کے ملک کے اندر جو ہمارے مندر ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو اس طریقے سے یہ اپنے چکروں میں رہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے گھر ہیں، جو مساجد ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہتی ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع فرمائے گا ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل خوان، ہر خیانت کرنے والے کو، کفور، ناشکر انسان کو۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے کافروں کی طرف سے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر، ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، یعنی کہ ناحق، الا ان یقولوا، سوائے اس جرم کے کہ یہ یوں کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ، لہدمت صوامع، البتہ گرا دیے جاتے خلوت خانے، جو راہب لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، وبیع، اور جو گرجے ہیں، وصلوات، اور عبادت خانے، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ وہ قوی ہے، طاقت والا ہے، عزیز، غالب ہے۔ ابتدائے اسلام کے اندر نماز کا حکم تھا کہ بس نماز پڑھتے رہو۔ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور کفار ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، تشدد کرتے تھے۔ جس طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو باندھ دیا جاتا اور گرم زمین کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا، بھاری پتھر اوپر رکھ دیا جاتا، تو اتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، فرض تو کیا، ابھی تک جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی۔ حکم یہ تھا کہ بس صرف اور صرف نمازیں پڑھتے رہو، یہاں تک کہ جب کافی عرصہ گزر گیا تو مسلمانوں میں سے کچھ یہ مطالبہ کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے آپ بات کریں، ہمیں بھی اجازت ملے، ہمارے پاس تلوار ہے، ہمارے بھی ہاتھ سلامت ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی تو ہر مزاج کے لوگ تھے، کچھ ٹھنڈے مزاج کے تھے تو کچھ گرم مزاج کے بھی تھے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق تھے، دوسری جانب حضرت عمر فاروق بھی تھے، تو ہر ایک مزاج والے تھے۔ تو صحابہ کرام یہ تکالیف برداشت کرتے کرتے تھک چکے تھے، اس لیے اجازت طلب کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے، اب جو ہمارے پاس آتا ہے ہمیں مارتا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھوں کو روکے رکھو، نمازیں پڑھتے رہو۔ کہتے ہیں ہم کب تک مار کھاتے رہیں گے، جب یہ آتے ہیں مارنے کے لیے ہمیں اجازت دو، پھر دیکھو ہم کیسے ان کا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ ابھی تک صرف اور صرف نمازیں پڑھنی ہیں، ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی چاہت کچھ اور تھی، انسانوں کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ یہ بہت ہی بڑا عمل ہے جہاد، اور پہلے سے اگر ان کو جہاد کا حکم مل جاتا ہے، ابھی تک ان کا ایمان بنا نہیں ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، اتنی اس پہ محنت ہو جائے کہ جب ان کو حکم ملے کہ تم لڑو یا مارو یا مرو، تو بس یہ پھر سوچیں نہیں، دیکھیں نہیں، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو، انہیں پتہ ہو کہ بس اب تو مریں گے تو فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنا ایمان مضبوط ہو جائے کہ اس زندگی سے زیادہ اس زندگی سے پیار ہو جائے، دنیا سے زیادہ آخرت سے پیار ہو جائے۔ اور وہ منظر الحمدللہ وہ پھر دنیا نے دیکھا ہے۔ تو مکی دور کے اندر جو ہے جہاد کا حکم نہیں تھا، نماز روزے کا حکم تھا کہ بس نمازیں پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہے، ایمان بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا، اتنا مضبوط ایمان بن گیا کہ بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی۔ بے شمار ایسے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تربیت فرمائی ہے، جیسے کہتے ہیں نا ذہن سازی کرنا، ذہن سازی کرتے کرتے اتنا ذہن پختہ ہو جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے کہ پھر انسان اس عمل پر آمادہ ہو جاتے ہیں فی الفور۔ جیسے شراب کا حکم تھا کہ بھئی شراب حرام ہوئی ہے، تو ایک دم سے نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہے، پہلے ذہن بنایا کہ نشہ آور چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اور جب تم اس کو استعمال کرو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو صحابہ کرام کے اندر نا تجسس ہو گیا کہ عجیب سی بات ہے، بلکہ عمر تو بار بار یہ عرض کرتے تھے، اللہ کے رسول آپ صاف صاف بات کیوں نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر حکم کیوں نہیں دے دیتا۔ تو ایک ذہن کے اندر ایک تربیت ہو رہی تھی، آہستہ 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 صحابہ کرام اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ بالآخر پھر جب شراب کا اس کی حرمت کا جب حکم اترتا ہے تو پھر کیا تھا کہ ان کے لیے عمل آسان تھا، اور نفرت اتنی ہو چکی تھی کہ جن لوگوں نے پی رکھی تھی اس کو بھی قے کر کے نکال دیا کہ جب ایک چیز حرام ہے، ابھی تک ہمارے پیٹ کے اندر موجود ہے، ابھی تک ہضم نہیں ہوئی، کیوں کھڑی ہوئی ہے، اس کو بھی نکال دو۔ تو مکی زندگی کے اندر یہ تربیت ہوتی رہی۔ بالآخر جو صحابہ کرام کی چاہت تھی، حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی یہی تھی، اس لیے کہ جو جہاد کا عمل ہے حدیث پاک میں ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد جو باقی احکام شریعت کے ہیں ان کے اندر جہاد ایسے نمایاں جس طریقے سے اونٹ کی کوہان، یعنی کہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کی جو کوہان ہے وہ ابری ہوتی ہے، نظر آتی ہے دور سے اور ان سے بلند ہوتی ہے اونٹ سے، اسی طریقے سے تمام احکام کے اندر جو جہاد ہے وہ ایسے نمایاں، اور اس کی بہت زیادہ حیثیت اور اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہی تھی، لیکن ایک دم سے نہیں فرمایا کہ بس اب جہاد کرو، قتال کرو، پہلے فرمایا اذن للذین، ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، یقاتلون بانہم ظلموا، جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، جن کو مارا پیٹا جاتا ہے، اجازت ہے۔ اب اجازت ملی تو صحابہ کرام تو اس پر بھی خوش ہو گئے، اور آگے چل کے تو پھر حکم ملا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ بس اب تو قتال کرو، کافروں کے ساتھ لڑائی کرو، اور اتنا ان کو مارنا ہے کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ مکی زندگی کے اندر یہ 13 سالہ زندگی ہے، 13 سال کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا، جس کے اندر سب جانتے ہیں کہ 313 مجاہدین تھے۔ تو دیکھیے 13 سال کی جو محنت ہے، ایمان پر محنت ہوتی رہی، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر،
لیکن جہاد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب تک جہاد نہیں تھا تو 13 سالہ مکی دور کے اندر پہلی جنگ کے اندر تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اس کے بعد پھر دوسری جنگ ہوتی ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 900۔ اور پھر اس کے بعد جب جہاد کا عمل شروع ہوتا ہے پھر سورۃ النصر کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی، مدد آئی، پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو دین میں داخل ہوتے ہیں افواجا، فوج در فوج۔ جہاد سے پہلے کبھی ایک آتا تھا، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 5، اس طریقے سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ جہاد کی برکت سے پھر صورتحال یہ تھی کہ یمن سے ایک وفد آیا ہے، ایک مصر سے وفد آیا ہے، کسی میں 400 بندے، کسی میں 500 بندے۔ تو اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ آج کل جو ہے نا ایک عجیب سا فلسفہ ہے، بالخصوص جو ایک اسلامی ممالک ہیں ان کا اپنا ایک من گھڑت ایک فلسفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جس ملک کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے، جو جنگوں کے اندر شریک رہتا ہے ملک، اس کی معیشت کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات، یہ سبق کس نے پڑھایا؟ کافروں نے ہمیں پڑھایا ہے، تاکہ یہ لوگ جہاد بھی نہ کریں اور جذبہ جہاد بھی ان کا ختم ہو جائے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے موجودہ زمانے کے اندر امریکہ ہر ملک کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتنے سال تک اس نے افغانستان کے ساتھ جنگ کی ہے، کتنے سال ہو گئے، اور اس سے پہلے کتنے سال تک روس کے ساتھ کی ہے، اس نے جاپان کے ساتھ کی ہے۔ یعنی جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے، لیکن اس کی معیشت کا تو بٹھا نہیں بیٹھا۔ آج بھی اس کا جو ڈالر ہے اس کی ویلیو کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں جی اگر ہم جہاد کریں گے، اگر ہم جنگیں کریں گے ہماری معیشت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہم نے تو کوئی جہاد نہیں کیا، کسی ملک کے ساتھ نہیں کیا، ہماری معیشت کا حال کیا ہے اس وقت؟ جب مسلمان جہاد کیا کرتے تھے تو حدیث پاک میں ہے نا کہ جو مال غنیمت ہے یہ بہت عمدہ روزی ہے، بابرکت روزی ہے۔ تو مسلمانوں کا تو کام ہی یہی تھا کہ وہ جہاد کرتے تھے، مال غنیمت ملتا تھا، اور مال غنیمت کے ساتھ ہی وہ اپنا کھاتے پیتے تھے، گزر بسر کرتے تھے۔ جب تک غزوہ خیبر نہیں ہوا مسلمانوں کی مالی حالت کمزور رہی۔ غزوہ خیبر کے بعد چونکہ یہاں پر یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، یہودی شروع سے مالدار تھے، تو ان کی جو جائیدادیں تھیں، ان کی اتنی زیادہ زمینیں، باغات، بہت زیادہ مال تھا نقدے کی شکل میں، وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوا، خوب مال غنیمت ملا، تو سارے کے سارے صحابہ ماشاءاللہ مالدار بن گئے، امیر بن گئے۔ تو جب تک جہاد چلتا رہا اس وقت تک تو مسلمان ترقی کرتے رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی صحابہ کرام نے جہاد کیا تو ان کی معیشت کا بٹھا بیٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ فراوانی عطا فرمائی۔ اور حدیث پاک میں ہے جو جہاد ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تم لوگ جہاد چھوڑ دو گے فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ تو جو کافر ہیں نا وہ بڑے چالاک ہیں، وہ قرآن کو، ان احادیث کو وہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، ساری بات جانتے ہیں کہ اصل جو عمل ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے اور بہت زیادہ شاندار عمل ہے، وہ ہے جہاد۔ انہیں پتہ ہے کہ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے تب تک یہ غالب رہیں گے اور ہم مغلوب رہیں گے، تو بس کسی بھی طریقے سے ان کو جہاد سے دور رکھنا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک لعنتی انسان کو، مرزا قادیانی دجال کو بہت زیادہ کھلایا پلایا، بڑے پیسے دیے،
اور اس کو مشن یہ دیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر دے، اور جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو لوگ تیرے قریب ہوں گے، بات ایک ہی کرنی ہے کہ بس جہاد چھوڑ دو، جہاد چھوڑ دو۔ اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ و قتال۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ جو دین اسلام ہے یہ امن کا مذہب ہے، یہ جنگ قتال یہ بالکل غلط چیز ہے۔ حالانکہ پورا کا پورا قرآن بھرا پڑا ہے جس میں جہاد کے ساتھ ساتھ قتال کا لفظ ملتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی پتہ تھا نا کہ پھر میرے بندے کہیں گے یہ بھی تو جہاد ہے، میں بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، یہ تھوڑا جہاد ہے۔ ہر بندہ اپنا کاروبار چمکائے گا اور کہے گا میں تو جہاد کر رہا ہوں، میں نے جو فلاں بات فلاں کے سامنے کی یہ بہت بڑا جہاد کیا میں نے۔ ہر بندہ اپنے کام کو، دنیا کے کام کو بھی وہ جہاد کہلوائے گا، اس لیے فرمایا کہ قتال کرو۔ اب قتال کا معنی تو لڑائی، اب اس کا کوئی اور مطلب بنتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو قتال ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ بہت اعلیٰ عمل ہے اور تمام اعمال میں افضل ترین عمل ہے، اس لیے کہ یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ انسان جتنی بھی محنت کرتا رہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ہر کام میں لگا رہے، لیکن جو جہاد ہے اس میں جو ایمان بنتا ہے کسی اور عمل میں بن ہی نہیں سکتا۔ مجاہد کو پتہ ہوتا ہے کسی بھی ٹائم میرا بلاوا آ جائے گا۔ یوں تو ہر بندے کے ساتھ ہی معاملہ ہے، لیکن جو بندہ جاتا ہے لڑنے کے لیے یا وہ مارے گا یا مرے گا، تو یہ جنت کا مختصر ترین راستہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی میٹھی میٹھی سنتیں تو ہمیں بڑی یاد ہیں کہ آپ کو میٹھا بڑا پسند تھا، آپ کدو مبارک کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، آپ کو کھانے کے اندر سرید بڑا پسند تھا۔ یعنی کہ یہ میٹھی میٹھی ہے نا کھانے پینے کی سنتیں، یہ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا نبی السیف انا نبی الملاحم، میں تلوار والا نبی ہوں، میں جنگ والا نبی ہوں۔ یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، بس اسی ایک رخ کو لے کر چلتے رہتے۔ آپ علیہ السلام نے خود جہاد فرمایا، خود آپ غزوات کے اندر شریک رہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، آپ کا مبارک خون نکلا اس دین کی خاطر۔ اگر یہ اتنا اہم ترین عمل نہ ہوتا تو اللہ کے نبی خود یہ عمل کیسے کرتے، کیوں کرتے؟ لیکن کافروں نے جو محنت کی ہے، اب اس کا رزلٹ، اس کے اثرات ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا نماز پر، روزے پر، حج زکوٰۃ پہ تو بڑا زور ہے، لیکن جہاد کا نام لیتے ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ غیروں نے خود جنگیں لڑی ہیں، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو مارا ہے، اور جو مسلمانوں کا کام تھا کافروں کے ساتھ قتال کرنا، جہاد کرنا، انہوں نے مسلمانوں کو ان کاموں کے اندر الجھا دیا۔ یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو شدت پسندی ہے، اسی چکر میں ڈالا تو ہر ایک مسلمان اس وقت جہاد کا نام لینے سے خود ڈرتا ہے۔ اور اگر کسی دنیا کے کونے کے اندر کوئی مجاہد ایسا موجود ہے جو جہاد کر رہا ہے، جو قتال کر رہا ہے، ہم اسے اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کے لیے اور تو نہیں کچھ کر سکتے، لیکن دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے، ہماری دعاؤں کے اندر یہ تو ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ دکان دے دے، یہ مکان دے دے، میرے کاروبار کے اندر تو وسعت دے دے، ساری دعائیں مانگیں گے، لیکن یہ نہیں مانگتے یا اللہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ مانگتے ہیں دعا؟ صحابہ کرام کی دعاؤں کے اندر تو یہ دعا پکی تھی، لیکن ہماری دعاؤں کے اندر سے یہ دعا غائب ہو گئی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نہ ہم جہاد کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہمیں شوق ہے جہاد کا، نہ ہمیں شوق ہے شہادت کا۔ جب شہادت کا شوق ہی ختم ہو جائے تو بتائیے کہ پھر ایمان وہ کس سطح پر ہوگا؟ ہم مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن اس وقت ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں جی بس کیا کریں جی حالات ہی ایسے ہیں، اب تو جی بس جہاد کا نام نہ لیا کرو، خام کا حالات خراب ہے، کبھی کوئی نہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اور مصیبت بھی کافروں سے ڈر نہیں لگتا، جو ان کے چمچے ہیں ان سے ڈر لگتا ہے۔
کیونکہ ان لوگوں نے ان کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، ایک ہی بات ہے، دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، بنیاد پرستی۔ ہم کہتے ہیں ہاں جی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم بھول گئے جس قرآن کے اندر بار بار نماز کا حکم دیا گیا، اسی قرآن کے اندر بار بار قتال کا حکم دیا گیا، بار بار جہاد کا حکم دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب ہمیں دین سکھایا ہے تو اس کے اندر صرف نماز روزہ نہیں ہے، اس کے اندر جہاد بھی سر فہرست ہے۔ آپ علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، صرف بتایا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، وہ سنیے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نہ جہاد کیا، جس نے نہ جہاد کیا، نہ کبھی اس کے دل کے اندر جہاد کا خیال آیا، فرمایا کہ ایسا شخص نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی جہاد کیا بھی نہیں ہے اور کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور جذبہ رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ، جس اللہ فرماتے ہیں نا، پچھلے درس کے اندر تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم جانور قربان کرو، اے اللہ ہم تیار ہیں۔ جب اللہ کا حکم آئے گا کہ اپنے آپ کو قربان کرو، اپنی اولادوں کو قربان کرو، گردنیں کٹواؤ، جہاد کرو، تو اس قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، بہر صورت آنی ہے، کوئی جہاد کرے یا نہ کرے، موت تو آنی آنی ہے۔ لیکن اگر شہادت کی موت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی جنگیں لڑتے رہے، 100 سے زیادہ 2 4 5 نہیں، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک رہے، لیکن بالآخر شہادت نہیں ملی، تبھی موت ملی ہے۔ اور آخر وقت کے اندر فرمایا کہ بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر جنگ کے اندر، جہاد کے اندر ضروری شہادت ملنی ہوتی تو آج مجھے ایسے موت نہ آ رہی ہوتی۔ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ایسے مفت کے اندر مل جائے گی، جذبہ ہوگا اور انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے شہادت چاہیے، مجھے شہادت دے، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مانگے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر ہم نہیں کر رہے جہاد تو کم سے کم یہ کہ ایسا تو نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہمارے دل میں جہاد کا خیال ہی نہ گزرے اور ہم منافقت کے اوپر جا کر مریں۔ اس لیے ہم جہاد کا تذکرہ کرتے ہیں الحمدللہ کہ جب قرآن کے اندر ایسی آیات آتی ہیں تو ہم جہاد پر بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سبق بھی یاد رہے، جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ یاد ہے، جہاد کا سبق بھی یاد رہے جس کو ہم بالکل ہی بھلا چکے ہیں۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہر بندہ نا آج کل مسلمان ہو کر، مومن ہو کر جہاد کے نام سے ڈرنے لگا ہے، تو یہ ڈر ختم کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافر ہمارے سر کے اوپر چڑھ گئے۔ کاش کہ ہم جہاد کرنے والے ہوتے، ہم جہاد کرنے والے ہوتے تو وہ مغلوب ہوتے اور وہ ڈر رہے ہوتے۔ بہرحال اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ایک کام تو آج سے ہم عزم کریں کہ ضرور کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی بھی مسلمان وہ کسی بھی شکل کے اندر جہاد کر رہا ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ تو اس کی مدد فرما۔ یہ کام تو کر سکتے ہیں، اس پر کوئی بھی نہیں پکڑے گا، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا کہ اور کچھ نہیں کرتے تو اس طریقے سے دعائیں کر کے یہ بھی جہاد کے عمل کے اندر شریک ہو گئے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جو جہاد کرتا ہے وہ تو جہاد کرتا ہی ہے، جو مجاہد کو سامان فراہم کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو تیار کراتا ہے، تو اس نے بھی گویا کہ جہاد کیا، یعنی کہ یہ مالی طور پر شریک ہو کر اس نے بھی جہاد کر لیا۔ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دعاؤں میں لگ جائیں، انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں گے تو کم سے کم یہ کہ ہمارا نام بھی لکھا جائے گا کہ یہ بھی ان کے ساتھ شریک تھے، یہ کسی نہ کسی درجے کے اندر جہاد کرنے والے تھے، ہم نفاق سے بری ہو کر مریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔